ہمارے درمیان آج کے اس پروگرام کے عظیم خطیب حضرت مولانا مفتی عبدالولی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اپنا آخری خطاب کریں گے اور اس کے بعد صدر محترم کی دعا پر 1 سال کے لیے آپ کی چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بندھے گا تاج جب ماں باپ کے تو کتنے پوچھیں گے، بندھے گا تاج جب ماں باپ کے تو کتنے پوچھیں گے، انہوں نے کیا عمل اولاد کو اپنی کرایا ہے۔ جواب آئے گا ان لوگوں نے دیکھو اپنے بچوں کو، جواب آئے گا ان لوگوں نے دیکھو اپنے بچوں کو، رضائے رب کی خاطر حافظ قرآن بنایا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، پس پردہ میری عزت دار مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم سب رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت ادارے کے اندر اور اس بابرکت ادارے کے اجلاس میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، جس ادارے کا نام بدر العلوم ہے اور اس ادارے کا فیض چہار دانگ عالم میں پھیل رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے محتمی
کریم صاحب جناب حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اور تمام کے تمام کمیٹی والوں کو اور ان کے تمام معاونین کو کہ جن کی دنوں رات کی محنت شب و روز کی کوشش نے آج یہ دن دکھایا ہے کہ سرزمین سیلا کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر الحمدللہ 11 طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر دستار بندی ہوئی ہے اور دستار بندی بھی ان شخصیات کے ہاتھوں سے ہوئی ہے نواسائے شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی سید محمد عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ جن کے اخلاص و للہیت جن کے تواضع کی قسم کھائی جا سکتی ہے اسی طریقے سے حضرت صدر محترم حضرت اقدس مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جو متفق علیہ شخصیت ہے ان بابرکت ہستیوں کے دستے مبارک سے ان کے سروں پر دستار باندھی گئی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کے والدین کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسے والوں کو بھی کہ آپ کے ادارے میں اتنے بڑے بڑے حضرات تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے بابرکت قدم یہاں پر آئیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب یہ بابرکت ہستیوں کے جب قدم آئے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ ترقی کرے گا یہ ادارہ آگے بڑھے گا اس ادارے کا فیض جاری ہوگا اور انشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے آج تک اس ادارے کا ساتھ دیا ہے آئندہ بھی آپ اس ادارے کا ساتھ دیتے رہیں گے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی ہے بہت مختصر وقت کے اندر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں لمبی چوڑی گفتگو کروں صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو مدرسے ہیں یہ جو طلبہ ہیں یہ جو والدین ہیں ان کا اللہ نے انتخاب کیا ہے ان کو اللہ نے چنا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ ہم نے اپنے خاص بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے چنا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بابانگے دہل ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں توریت آئی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہ لی زبور آئی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہ لی انجیل آئی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہ لی صحف ابراہیم آئے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہ لی صحف موسیٰ آئے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہ لی لیکن جب شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات خاتم الانبیاء فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام غار حرا کے اندر اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم لے کر کے آئے جب مکہ کی وادیوں میں جبرائیل امین قرآن لے کر کے آئے جب مسجد نبوی میں قرآن کریم لے کر کے آئے مدینہ منورہ میں قرآن کریم لے کر کے آئے حجرائے عائشہ میں قرآن لے کر کے آئے اور اللہ نے اعلان کر دیا قرآن کریم کے بارے میں کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں عزیزان گرامی پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے آپ مجھے بتائیے کہ جب ملک کا وزیر عالم وزیر اعظم اعلان کرتا ہے میں اس ملک کی حفاظت کروں گا میں اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا تو کیا وہ حفاظت کرنے کے لیے کیا انتظام کرتا ہے وہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں وہ تھانے بنواتا ہے اور وہاں پر پولیس آفیسر کو تیار کرتا ہے فوج کو تیار کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ آپ فلاں علاقے میں چلے جاؤ وہاں پر آپ حفاظت کا کام کرنا وہاں پر آپ دیکھ
دیکھ ریکھ کرنا. دوسرے شہر میں جاتے ہیں, تھانے بنتے ہیں, پولیس آفیسر ہوتے ہیں, تمام لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے گاؤں کے اندر امن و امان قائم رہے, پورے ملک کے اندر امن و امان قائم رہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر, گاؤں گاؤں میں, شہر شہر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان مدارس اسلامیہ کو قائم کروایا. اور یہ مدرسے کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس مدرسے کا وجود آسمان سے ہوا ہے, اس مدرسے کو قائم کرنے والے آسمان پر اللہ ہے, زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس مدرسے کا جال بچھا دیا گیا کس لیے کہ ہماری نئی نسل کی حفاظت ہو, ان کے ایمان کی حفاظت ہو. قرآن کریم جو امن کا پیغام دیتا ہے, جو شانتی کا پیغام دیتا ہے, اس قرآن کریم کو اپنے بچوں کو پڑھایا جائے, ان کو سمجھایا جائے. چنانچہ اس قرآن کریم کو سینے سے لگا کر اگر آپ آگے بڑھیں گے, آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی, آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی, آپ کی تجارت میں برکت ہوگی, آپ کی زراعت میں برکت ہوگی, قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. میرے پیارو, اس قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کس طرح کرائی ہے؟ مختصر الفاظ میں اس قرآن کریم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے ان حفاظ کرام سے کروائی ہے. ایک تو لکھ کر کے کرائی ہے, سینے میں محفوظ کرا کے کرائی ہے. قرآن کریم کہتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, کہ یہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, یہ چھپی ہی کتاب کے اندر ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا کلام ہے, لکھی جانے والی کتاب, اور جس کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا, قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اس قرآن کریم کا کس طریقے سے حفظ کیا گیا؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب تراشے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ہشام ایک بہت بڑے عالم تھے. ایک مجلس میں ذکر ہوا کہ اس مجلس میں فلاں عالم ہے, فلاں عالم ہے, لیکن حضرت ہشام بہت بڑے عالم ہیں لیکن یہ حافظ نہیں ہیں, ان کے سینے پر چوٹ لگتی ہے, اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے گھر جاتے ہیں, 3 دن تک رات کو, صبح کو, دوپہر کو, شام کو قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں, اور 3 دن کے اندر قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے شاگردی میں مجھے اپنا شاگرد بنا لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا آپ حافظ قرآن ہیں؟ انہوں نے کہا میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا میرے درس میں شامل ہونے کے لیے, میرا شاگرد بننے کے لیے شرط ہے کہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر کے جاتے ہیں, 8 دن کے اندر, 1 ہفتے کے اندر امام صاحب کے پاس آتے ہیں. امام صاحب اپنے ادارے میں داخلہ کر لو. کہ آپ کیسے آئے؟ کہا کہ حضرت جہاں سے آپ چاہیں, جس جگہ سے چاہیں آپ میرا قرآن سن سکتے ہیں. 8 دن کے اندر میں نے اللہ کے کلام کے حفظ کو مکمل کیا ہے. اسی پر بس نہیں ہے, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی نفر اللہ مرقدہ 25 دن کے اندر قرآن کریم کا حفظ مکمل کرتے ہیں. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے, سفر پر جاتے ہیں, رمضان آ جاتا ہے, قافلے میں لوگ ساتھ ہیں, تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں تراویح پڑھنی ہے لیکن کوئی حافظ نہیں ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت تک حافظ قرآن نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کرو, صبح سے لے کر کے شام تک میں قرآن کریم کو یاد کروں گا, تراویح کے اندر میں کھڑا ہو کر کے سناؤں گا. ادھر حضرت مولانا قاسم
قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 1 مہینے تک پورے رمضان 1 پارہ یاد کرتے اور شام کو تراویح کے اندر پڑھاتے. ادھر 30 پارے مکمل ہوئے اور ادھر رمضان المبارک کی آخری تراویح مکمل ہوئی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 30 دن کے اندر یعنی 1 مہینے کے اندر قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا. اسی طریقے سے میرے نانا جان حضرت اقدس ولی کامل حضرت مولانا نسیم احمد صاحب غازی مظاہری نور اللہ مرقدہ حضرت والا نے عالم بننے کے بعد حفظ کیا اور کل 23 دن کے اندر 23 دن کی قلیل مدت میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا. یہ قرآن کریم ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اگر میں تمام کے واقعات بیان کروں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. عزیزان گرامی 1 سال میں حافظ ہونے والے 1.5 سال میں حافظ ہونے والے 3 سال میں حافظ ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہے. یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میں نے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی تھی. اس حدیث کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے انقطع عنہ عمل اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. وہ اپنی زندگی میں نماز پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا صدقہ کرتا تھا خیرات کرتا تھا زکوٰۃ دیتا تھا لیکن اب مرنے کے بعد نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزے رکھ سکتا ہے نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے نہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. آئیے اللہ کی رحمت پر قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے. آپ نے فرمایا جب انسان ختم ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. لیکن اے لوگوں آؤ 3 عمل کر کے چلے جاؤ 3 عمل کر کے چلے جاؤ. اللہ رب العالمین آپ کو مرنے کے بعد ثواب دے گا. آپ کی قبر میں سکون ملے گا قبر کے عذاب سے حفاظت رہے گی حشر کی رسوائی سے بچو گے جہنم کی آگ سے بچو گے جنت آپ کو ملے گی. فرمایا الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ. اپنی زندگی کے اندر ایسا صدقہ کر کے چلے جاؤ جو جاری رہنے والا ہو جو ہمیشہ رہنے والا ہو. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایسا صدقہ کیا جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہو. چنانچہ آپ نے مدرسے کا تعاون کیا آپ نے مسجد تعمیر کرائی آپ نے مدرسے کے اندر کمرے بنوائے. آپ نے مدرسے کے اندر جب کمرے بنوائیں گے تو ان بچوں آپ کا زندگی کا کچھ نہیں پتا آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کی قبر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ بنیں گے. مغرب کے بعد بھی قرآن پڑھیں گے عشاء کے بعد بھی قرآن پڑھیں گے فجر سے پہلے اٹھ کے قرآن پڑھیں گے فجر کے بعد قرآن پڑھیں گے اور ناشتے کے بعد قرآن پڑھیں گے. 24 گھنٹے اللہ کا کلام پڑھا جائے گا. حفاظ تیار ہوں گے علماء تیار ہوں گے. آپ کی قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. آپ نے حافظ بنایا آپ نے عالم بنایا آپ نے کتاب لکھی آپ نے دین کی اشاعت کی. مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت قاری عبد الحفیظ صاحب کہ انہوں نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور ولد صالح یدعو له. تیسرا عمل یہ ہے کہ نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی رہے
آپ کے لیے دعا کرے، آپ نے اپنے بیٹے کو اس لائق بنایا جائے، اپنے بیٹے کو آپ حافظ قرآن بنائیے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے اور آپ کو ثواب پہنچاتا رہے۔ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب کے اندر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک قبریں پھٹی، اور جب قبریں پھٹی اس میں سے سارے مردے نکل کر کے باہر آئے۔ جب مردے نکل کر کے باہر آئے تو ایک آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے اور سارے کے سارے چننے لگتے ہیں، لیکن ایک لڑکا ہے، ایک آدمی ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے کوئی چیز نہ لی۔ ان سے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جو کوئی اس قبرستان کے اندر آ کر ایصال ثواب کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، ان کا ثواب ان قبرستان والوں کو دیا جاتا ہے، اور سبھی قبرستان والے اس ثواب کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے نہیں لیا، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر کے مجھے ثواب پہنچاتا ہے، مجھے اس ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اسی پر بس نہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب دلچسپ واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت صالح رحمہ اللہ قبرستان سے جا رہے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ جامع مسجد کے اندر ابھی نماز میں دیر تھی، آپ قبرستان میں ٹھہر گئے، آپ پیدل چل رہے تھے، جب قبرستان میں پہنچے تو وہاں پر آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ نے دیکھا، آپ کی نظر جب پڑی تو دیکھا کہ اچانک قبریں پھٹی اور وہاں سے سارے مردے نکلے، اور جب مردے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں خوان ہوتا ہے اور اس کے اوپر نورانی رومال ہوتے ہیں، اور رومال بچھے ہوئے اور رومال ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ آتا ہے، اس کو لیتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن دیکھا قبرستان کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، انتہائی مغموم حالت میں ہے، اس کا کفن بھی میلا کچیلا ہے، بڑا پریشان حال ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت صالح رحمہ اللہ نے ان سے معلوم کیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ، یہ سب خوان لے رہے ہیں، آپ نہیں لے رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیارو، ذرا دل کے کانوں سے سنو، اپنی آخرت بنانے کی نیت سے سنو، قبر کے سکون کے لیے سنو۔ حضرت صالح نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، یہ سارے خوان لے کر کے جا رہے ہیں اور تم ایسے ہی جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنی زندگی کے اندر اس حال میں آیا، میں نے صدقہ جاریہ نہ کیا، میں اپنی زندگی میں اس حال میں آیا، مجھ سے علم نافع، علم اشاعت نہ ہو سکی، میری کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جس کو میں حافظ قرآن بناتا، جس کو میں عالم بناتا۔ وہ فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ایک ماں ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اس کے اندر مصروف ہے، مجھے کبھی صدقہ نہیں کرتی۔ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے گاؤں کے اندر فلاں ماں کو میرا پیغام دے دینا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ جواب آتا ہے، صالح ہوں، ایک وقت کا عالم، وقت کا بزرگ میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے؟ میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، باہر آتی ہے، پردے کے ساتھ معلوم کرتی ہے، کیا بات ہے؟ کہا اماں جان، میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا کیا تیرا کوئی بیٹا تھا؟ کہا کہ ہاں
میرا ایک بیٹا تھا، میرا لخت جگر تھا، میرے نور نظر تھا، میں نے اس کے لیے اپنی جوانی کو کاٹا اور میری گود اس کا بسترا تھا۔ کہا کہ اس وقت وہ پریشان حالات میں ہے، پریشانیوں میں ملوث ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ عذاب جھیل رہا ہے، وہ قبر کا عذاب جھیل رہا ہے، قبر کی پریشانیاں جھیل رہا ہے، وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر رہا ہے۔ اگر تو یہ چاہتی ہے تیرا بیٹا قبر کے عذاب سے بچ جائے، تیرا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے، اے ماں اس کے لیے صدقہ کر دے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کر دے۔ جو خون پسینے کا پیسہ تیرے پاس ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ کر دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ آپ اندر جاتی ہے، 1000 دینار لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ، جا کر کے اس کو دے دینا، اللہ کی رضا کے لیے دے دینا۔ آپ جاؤ صدقہ جاریہ کے اندر آپ اس کو خرچ کر دینا۔ حضرت صالح جاتے ہیں، 1000 دینار کو خرچ کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت صالح دوبارہ خواب دیکھتے ہیں، وہ مردہ اچھی پوشاک میں ہے، اچھے کپڑوں میں ہے، آتا ہے، آ کر کے حضرت صالح کے گلے لگ جاتا ہے اور ان کا ماتھا چومتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے عذاب سے بچا لیا۔ اگر آپ میرے لیے میری ماں سے صدقہ جاریہ نہ کرواتے تو میں آج عذاب قبر کے اندر اور حشر کی رسوائی کے اندر رہتا۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میری ماں کو قبر کے عذاب سے بچائے، میرے باپ کو قبر کے عذاب سے بچائے، اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی قبر کے عذاب سے بچ جائے، میرا شوہر قبر کے عذاب سے بچ جائے، میرا بھتیجا قبر کے عذاب سے بچ جائے، میرا چاچا قبر کے عذاب سے بچ جائے، تو آج موقع ہے، آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ادارہ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب کی محنت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ 11 طلبہ جن کے سروں پر پگڑیاں بندھی ہوئی ہے، جنہوں نے دن رات محنت کی ہے، ان اساتذہ کرام نے محنت کی ہے، ان طلبہ پر محنت کی ہے، ان طلبہ کے کھانے کا انتظام کیا گیا، پینے کا انتظام کیا گیا، رہنے کا انتظام کیا گیا، ان اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کیا گیا۔ رمضان المبارک کے اندر جب ہم اچھا کھا رہے تھے، اچھے پی رہے تھے، یہ حضرت محتمم صاحب ان گرمی کے موسم میں روزے کی حالت میں جاتے تھے، آپ کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے اس دین کی شاعت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اللہ کے لیے ہاتھ پھیلانے آیا ہوں، اس قوم کی حفاظت کے لیے، اس قوم کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے دین کی حفاظت کے لیے۔ آپ ان کو نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ ان کو منع کر دیتے تھے، آپ ان کو منع کر دیتے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ کے بھروسے پر کام کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنی کارکردگی آپ کو دکھائی اور یہ کہا کہ دیکھو آپ نے خون پسینے کی کمائی، آپ نے 100 روپے دیے، آپ نے 500 روپے دیے، آپ نے 5000 دیے، آپ نے 10,000 دیے، آپ نے 50,000 دیے، اس کے بدلے میں نے آپ کی نسل کے ایمان کی حفاظت کی ہے، میں نے اس نسل کے ان بچوں کی حفاظت کی ہے، ان بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، ان کے والدین پر میں نے احسان کیا ہے، لہذا آج ضرورت ہے حضرت قاری صاحب کے ادارے کو 2 کمروں کی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل ہر ایک آدمی دمسلہ بنا رہا ہے، ہر ایک آدمی دمسلہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا مجمع اور اتنے بڑے بڑے
اور صاحب مال اور یہ نوجوان آج میں آپ سے اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے ادارے کے لیے مدرسہ بدر العلوم کے لیے، جس مدرسے کے اندر یہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اس مدرسے کے اندر ان دو کمروں کے لیے آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں، اس مجمع کے اندر کھڑے ہو کر کے یہ بتائے کہ انشاءاللہ تعالی میں ان دو کمروں کے لیے اینٹیں، سریا یا اسی طریقے سے سیمنٹ کے کٹے یا جو بھی تعاون کرنا چاہتا ہے اپنی خوشی سے کھڑے ہو کر کے بتائے کہ میں انشاءاللہ، میں نے بتایا اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا پیسہ لگ جائے گا یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اس مجمع کے اندر پہل کرنے والا کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر کے کہے کہ مولانا میں انشاءاللہ ان کمروں کے لیے میں انشاءاللہ 100 سیمنٹ کے کٹے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی اس مجمع کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، مہمانان رسول کے لیے، اس قرآن کی تعلیم کے لیے، اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کھڑے ہو کر کے کہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس ادارے میں، حضرت قاری صاحب کے ادارے میں 100 سیمنٹ کے کٹے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، 21,000 روپے، 21,000 روپے۔ آپ کوئی ہے اس مجمع میں جو کھڑے ہو کر کے کہے کہ اس ادارے کے لیے ماشاءاللہ یہ بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے والدین، ان کی ماں، ان کے والد، ان کے دادا اور ان کے نانا اور ان کے رشتہ دار کھڑے ہو کر کے کہے اپنی خوشی سے کہ میں انشاءاللہ اتنا تعاون اس مدرسے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیں بھائی، اتنے بڑے مجمع کے اندر کوئی ہے اللہ کا شیر، قرآن کریم سے محبت کرنے والا؟ بتائے بھائی کون ہے؟ کیا سیلا کے اندر کوئی ایسا شیر نہیں ہے جو کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں اس ادارے کے لیے 21,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں؟ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، ماشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی پسے پردہ ہیں، آپ بس دعا ہونے والی ہے، آپ حضرات جلدی سے کھڑے ہو جائیں اور اعلان کریں کہ انشاءاللہ میں 21,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی ادھر اللہ کا نیک بندہ؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا بات؟ بڑی خاموشی نظر آ رہی ہے۔ ابھی نقد نہیں لیے جا رہے، صبح کو دے دینا، ہمیں معلوم ہے آپ جیب میں رکھ کے نہیں لائیں، بلکہ آپ کل کو دے دینا، پرسوں کو دے دینا، ایک ہفتے میں دے دینا۔ کھڑے ہو کر کے بتائیے۔ ماشاءاللہ یہ 11 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان 11 بچوں میں 11,000 روپے والے، اب تو آسان ہو گیا معاملہ، 21,000 سے 11,000 والے 11 آدمی کھڑے ہو جائیں، 11,000 والے۔ ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ عالی جناب محمد یوسف صاحب، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی نسلوں میں عالم بنائے، اللہ رب العالمین ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ 11,000 روپے عالی جناب محمد یوسف صاحب نے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ عالی جناب
ڈاکٹر سلیم صاحب نے 11,000 روپے دیے ہیں. اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ عالی جناب مغیث الدین صاحب انہوں نے 11,000 روپے اللہ کی رضا کے لیے اس ادارے کو دیے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین صحت و تندرستی کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کا سایہ اللہ رب العالمین ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے. ایک بزرگ ماشاءاللہ اور کھڑے ہیں, کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد انوار صاحب انہوں نے 11,000 روپے ماشاءاللہ اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. عالی جناب محمد یونس صاحب ماشاءاللہ 11,000 روپے انہوں نے اس ادارے کو دیے ہیں. اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان تمام کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اور ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑے ہو کر کے کہے کہ انشاءاللہ ان 11 حفاظ کی اتباع ماشاءاللہ 5 ہو گئے 11,000 والے, 6 اور باقی ہیں. وقت بہت کم ہے. اور کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ جو کھڑے ہو کر کے کہے کہ انشاءاللہ میں اس ادارے کے لیے 11,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں. 5 ہو گئے. 6 آدمی کھڑے ہو کر کے اعلان کرے. آپ سے زیادہ نہیں, صرف 11 آدمیوں کے لیے کہا ہے. ان حافظ قرآن کے صدقے میں اس ادارے کے لیے صرف 11 آدمی, 5 ہوئے ہیں, 6 کی اور ضرورت ہے. پس پردہ میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں. اگر کوئی ماں اپنا نام بلوانا چاہے کھڑی ہو کر کے, اپنی ماں پردے میں جو وہاں پر موجود ہیں ان سے کہلوا دے. وہاں پر بچے موجود ہوں گے, مدرسے کے معصوم بچے ہوں گے, ان سے کہلوا دے. ایک نوجوان اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. دل رکھ دو, جگر رکھ دو, جیب جھاڑ کر ادھر رکھ دو. جلدی جلدی لے آؤ ماشاءاللہ, پھر دعا ہو. ماشاءاللہ جناب شاہ رخ خان صاحب 11,000 روپے. اللہ رب العالمین ان کی جوانی کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ 6 ہو گئے, صرف 5 کی اور ضرورت ہے. اسی طریقے سے 5 اللہ کے نیک بندے کھڑے ہو کر کے بتائیں کہ انشاءاللہ میں 11,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ بھئی 3 محلے میں لوگ بیٹھے, ایک محلہ یہ رہا, ایک محلہ یہ رہا, ایک محلہ پیچھے. 11 آدمی تینوں محلے میں سے لیں گے تو 11 × 33, 11,000 والے 33 آ گئے تو مدرسے کے 2 کمرے کیا, ایک انشاءاللہ تیسرا کمرہ بھی بن جائے گا. جلدی آ جائیں بھائی, پھر مفتی صاحب صدر محترم کی دعا ہوگی. میں نے کہا تھا سیلے والوں دل رکھ دو, جگر رکھ دو, جیب جھاڑ کر یہاں رکھ دو. بتائیے بھائی بتائیے. ان علماء کی موجودگی میں کام آپ کے سامنے ہے, مدرسہ آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. اور بتائیں 11,000 روپے والے کوئی اور ہیں؟ 6 ہو گئے. چلو ایک اور کر لو, 7 ہو جائیں گے. ایک کھڑا ہو جائے, بس ایک کھڑا ہو جائے. 7واں بندہ اللہ کو طاقت پسند ہے کوئی 7واں بندہ جو کھڑے ہو کر کے کہے میں اپنی والدہ کی طرف سے, اپنے والد کی طرف سے, اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے 11,000 روپے ہے کوئی؟ ہماری ماں اور بہنیں بھی بتائیں کوئی ہے؟ صرف ایک کھڑا ہو جائے. 11 کو کہا تھا 7واں بندہ, اس کے بعد آپ سے 11,000 کو نہیں کہا جائے گا. صرف ایک بندہ کھڑا ہو جائے.
ہے کوئی؟ نہیں ہے کوئی؟ ہمت کرو. 11,000 والے ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھو ایک صاحب، کیا نام ہے حضرت کا؟ پیشاب کرنے جا رہے ہیں. آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. دیکھو ایک بندہ، زیادہ نہیں ماشاءاللہ. یہ آئے ہیں، جلدی جلدی آ جاؤ، پھر ہمیں بھی جا کے سونا ہے، فجر پڑھنی. جلدی آ جاؤ. جناب سرفراز مرحوم کی 2 بہنوں نے 1,000 روپے ماشاءاللہ اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. جناب سرفراز صاحب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ بچہ ہے حافظ محمد فیضان، ان کے ابا ہے شکیل احمد. ذرا انہیں کھڑا کرو اور ان کا دیدار کروا دو. کون ہے وہ خوش نصیب جن کا دولہا آج حافظ قرآن ہو گیا؟ جناب شکیل بھائی صاحب. چلیے کوئی نہیں ہے، 11 والا نہیں ہے، چلو کم کر دیتے ہیں. 5,000 والا کوئی کھڑا ہو جائے. صرف 5,000 والے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں. 5,000. اب پہلے 11 تھے، اب 10 کر دیے، کم کر دیے. پیسے بھی کم ہیں اور آدمی بھی کم ہے. 5,000 کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں مہمان آ جائے 5,000 روپے ختم ہو جاتے ہیں. یہ 5,000 روپے آپ کے قبر میں کام آئیں گے، آخرت میں کام آئیں گے. ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کی نیک بندی جو کہے اتنی بڑے مجمع کے اندر کہ 5,000 روپے میں انشاءاللہ اس جامعہ بدر العلوم میں دینے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نوجوان کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے سڑک پر. ہے کوئی ادھر یا ادھر؟ آ تو رہے کوئی پردھان جی سے ماشاءاللہ آ جائیے. دیکھو پردھان بن جائیں گے، دعا کر دیں گے ہم انشاءاللہ. بتائے بھائی 5,000 والے ہیں؟ میری کوئی ماں اور بہن چھوٹی بچی کے ہاتھ اپنا نام بلوا دے، صبح کو قاری صاحب کے پاس پہنچا دے، یا 1 ہفتے کے بعد 1 ماہ کے بعد اپنے نام کا اظہار کر دے. سیلا کے لوگ اتنا تو کسی جگہ نہیں کہنا پڑتا جتنا یہاں پر کہنا پڑ رہا ہے. معلوم نہیں آپ ناراض ہیں کیا؟ بتائیں. 5,000 روپے بڑی بات نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے 5,000 والا؟ ایک بھی نہیں ہے. ایک تو ہو کوئی. چلیے 5,000 والے سیلا کے اندر لوگ نہیں ہیں، یہ یاد رکھی جائے گی بات. اب بالکل اختتام پر اخیر میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے والد اور اپنی والدہ کے نام سے 1,000 روپے یعنی 2,000 والے کھڑے ہو جائیں. 2,000 والے اپنے والد کے لیے اور اپنی والدہ کے لیے، اپنے والدین سے محبت کرنے والے، اور ان کے لیے زیادہ نہیں، صرف 2,000 روپے. مائیں اور بہنیں بھی یہ اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے. بیٹی اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتی ہے. آپ 2,000 روپے زیادہ بڑی بات نہیں ہے، آپ جلدی جلدی 2,000 روپے لکھوا دیجیے. ماشاءاللہ ایک نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، کیا نام ہے؟ یہ تو غصے مارے، 5 ہی لے کے آئیں گے. ماشاءاللہ ایک بچی آیت نور جناب رحیم صاحب کی بھانجی 500 روپے سے انہوں نے امداد کی ہے. اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. کیا نام؟ عالی
جناب شمیم احمد صاحب اپنی والدہ محترمہ فرزانہ خاتون صاحبہ کے نام سے 2000 روپے دے کر کے گئے ہیں. اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. ماشاءاللہ یہ اپنی ماں سے محبت سب کرتے ہیں، لیکن اب محبت کے اظہار کا وقت آیا ہے. آپ اگر اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، اپنے باپ سے سچی محبت کرتے ہو، اس کو ظاہر کیجئے. جس ماں اور باپ نے آپ کے لیے کئی لاکھ روپے خرچ کیے، آپ کی دوائی پر خرچ کیے، آپ کی پرورش میں خرچ کیے، آپ کی پڑھائی کے لیے خرچ کیے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے 2000 روپے نہیں دے سکتے. افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے. سیلا کے رہنے والوں، کچھ تو غیرت کرو. اپنے ماں باپ کے لیے اگر جان بھی لٹانی پڑ جائے وہ بھی کم ہے. اپنی ماں باپ کے لیے صرف 2000 روپے کا سوال ہے. بھائی نام تو بتاؤ، کیا نام ہے؟ پردھان جی، پردھان جی ندیم. لو تو اللہ تعالیٰ انہیں بنائی دے. ارے آمین تو کہہ دو کنجوس ہو. یہ آمین میں بھی سی این جی پھک رہی. ماشاءاللہ جناب ندیم صاحب جو امیدوار ہے پردھان پد کے، موضع سیلا سے 5000 روپے یہ اس ادارے کو دے کر کے گئے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرمائے، شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، فتنوں کے فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے. انہوں نے 5000 میرے الفاظ کی انہوں نے لاج رکھی. اللہ رب العالمین ان کی عزتوں کی لاج رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کو اس گاؤں کی خدمت کے لیے بار بار قبول فرمائے. آمین. اور کوئی ہے امیدواری بتا دو، ان کی ٹکر کا کوئی اور امیدوار ہے سیلا کے اندر جو کہے کہ انشاءاللہ انہوں نے 5 دیے ہیں، میں ان سے زیادہ ووٹ لے جانے والا ہوں، میں انشاءاللہ 11000 روپے دوں گا اور 7 کا عدد پورا کروں گا. ہے کوئی؟ اکیلے پردھانی لڑیں گے یہ پورے سیلا کے اندر. ماشاءاللہ پہلا گاؤں ہے ایسا کہ پورے گاؤں میں صرف ایک پردھان امیدوار ہے. ماشاءاللہ عزیزم حافظ امن ان کی نانی نے 1000 روپے اس ادارے کو دیے ہیں. اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے، ان کی نانی جان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بتائے بھائی 2000 والے، ماں 1000 والے بتاؤ. اگر باپ سے محبت نہیں ہے ماں سے محبت کا اظہار کر دو. 1000 والے بتاؤ 1000 روپے تو کم سے کم ہمیں اس ادارے کا تعاون کرنا چاہیے. اتنا کسی جلسے میں نہیں بولا جاتا جتنا آپ سے درخواست کری جا رہی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ طے کر کے آئے ہیں کہ ہم اس ادارے کا تعاون نہیں کریں گے. جناب عبد المؤمن صاحب ٹینٹ والے ماشاءاللہ جنہوں نے اتنا خوبصورت ٹینٹ لگایا ہے، 500 روپے سے مدرسے کی امداد کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. بتائیے بھائی. اور ہے ماشاءاللہ ایک اور آ رہے ہیں، کیا نام ہے بھائی کا؟ جی شان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جناب ذیشان صاحب، شان صاحب 1000 روپے. اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. ماشاءاللہ جناب عبد الواجد صاحب 500 روپے. اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے. اور ہے کوئی؟ چلو 500 والے ہی آ جاؤ. سیلا کے اندر بیچارے 2000 والے بہت کم ہیں. جناب صادق صاحب اپنی والد اور والدہ کی جانب سے 500 روپے.
اللہ رب العالمین بے حد قبول فرمائے۔ اور بتاؤ بھئی 5500 والی کھڑے ہو جاؤ، پھر دعا ہوگی، حضرت صدر محترم دعا کرائیں گے۔